رمضان کے اس مقدس مہینے میں ایک قتل کا واقعہ پیش آتا ہے۔ قتل کا واقعہ سنیں گے تو آپ کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ جو قاتل ہوتا ہے وہ مسجد میں جا کے اعلان کرتا ہے کہ فلاں فلاں شخص اپنا بندوبست کر لے، کیونکہ آج روزہ تمہاری لاش پہ کھولیں گے۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، بعد میں کھیلتے ہیں، پھر صلح ہو جاتی ہے، لیکن جو بچوں کے اوپر لڑائی ہوتی ہے نا والدین کی، وہ بڑی جان لیوا ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا بچوں کی لڑائی میں 2 قتل ہو گئے، 1 قتل ہو گیا، وہ جیل میں پہنچ گئے۔ اسی طرح واقعہ ہے، گاؤں میں بچے کھیل رہے تھے، ایک اکیلا بچہ تھا، دوسرے 5-6 بچے تھے۔ بچوں میں لڑائی ہو گئی، جو اکیلا بچہ تھا اس کو 5-6 بچوں نے مل کے خوب مارا۔ بچے کو مار پڑ رہی تھی، اس کا دادا کہیں سے گزر رہا تھا گلی میں سے، اس نے دیکھا کہ ہمارے بچے کو مار رہا ہے۔ ابھی وہ آگے ہوا تھا تو جو بدماش تھا نا، وہ اس کے بچے تھے جو مار رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو ہٹایا، سائڈ پہ کیا، اور اس بچے کو نا اس کے دادا کے سامنے 2-3 تھپڑ نہ منہ پہ جڑ دیے۔ دادا کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اس کو بڑا غصہ آیا۔ وہ بڑا بدماش تھا، مونچھیں تھیں اس کی جہاں لمبی لمبی، لمبا چوڑا تگڑا 6 فٹ کا جوان، بڑا گنڈا تھا، پورے علاقے میں مشہور تھا وہ گنڈا۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی اس کو شرم نہیں تھی، راستے میں کھڑا ہوتا، عورتوں کو تنگ کرتا، جو عورتیں تراویح پڑھنے جاتی ان پہ باتیں کستا، شراب پیتا، روزے بھی رکھتا نہیں تھا، گالی گلوچ کرتا، پورا گاؤں سے تنگ تھا۔ تو بوڑھا شخص کے پاس گیا، کہتا ہے پتر، اگر تم نے مارنا ہی تھا تو دونوں بچوں کو مارتے، تم نے میرے بچوں کو جو ہے نا پوتے کو مارا ہے اور اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہا، یہ بات صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرتے، تم جوان آدمی ہو۔ تو اس لڑکے کو نا بدماش کو، پہلوان کو غصہ آیا اور کہتا جا جا بابا اپنا کام کر، کہ میں تجھے نہ مار دوں کہیں۔ کہتا ہے تمہیں تمیز نہیں ہے اپنے بڑوں سے بات کرنے کے لیے؟ وہ پہلوان کو غصہ آیا، پہلوان نے یہ تھپڑ دے کے مارا، بابا زمین پہ جا گر گیا، بابا سنبھل نہ سکا۔ اٹھا تھا بابے کا، اس نے اپنے دادا کو ساتھ سنبھالا اور وہاں سے چل پڑا ہے۔ تھپڑ کی گونج ابھی تو کانوں میں تھی، ابھی نشان ہٹا نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کو خبر مل گئی کہ تمہارے باپ کو پہلوان نے تھپڑ مارا ہے۔ بیٹے نے سیدھا مسجد گیا ہے، مسجد میں جا کے اعلان کیا کہ فلاں شخص تو نے میرے باپ کو تھپڑ مارا ہے، ہمت ہے نا، اب باہر نکل، آج روزہ میں تمہاری لاش پہ کھولوں گا۔ لو جی، گاؤں میں تو کوہرام مچ گیا۔ پہلے لوگ مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بندہ بڑا خطرناک تھا، غصے کا بڑا تیز تھا۔ غصہ کچھ بھی ہے نا، غصہ شیطان کی علامت ہے۔ انسان کو وہ غصہ آتا ہے لیکن اس کو پی جانا مومن کی علامت ہے۔ اب اس کو کہہ دیا اپنے جتنے یار دوست کٹھے کرنے، جو بندوبست کرنا ہے بندوبست کر لے، آج روزہ تیری لاش پہ کھلے گا۔ وہاں پہ پورے گاؤں میں اس نے بھی پہلوان نے بندے کٹھے کر لیے، 150-200 بندہ کٹ لیا، وہ اسلحہ لے کے جناب، ڈنڈے سوٹے لے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ لیکن اس کے ماں باپ نے سمجھایا، گھر میں بٹھا دیا، نہیں پتر نہ نکلیں، وہ بندے بڑے خطرناک ہیں، تو جانتا نہیں ہے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس نے مسجد میں گھس کے اعلان کیا کہ روزہ تیری لاش پہ کھولیں گے۔ وہ کہتا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا، لیکن ماں باپ نے روک کے گھر میں بٹھا لیا۔ ادھر یہ جناب پورے گاؤں میں اپنی ٹیم لے گشت کر رہا ہے، وہ باہر ہی نکل رہا، روزے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، یہ اعلان کیا تھا روزے پہ لاش پہ روزہ کھولنا ہے۔ اس کے گھر گئے ہیں، گھر جا کے للکارا اس کو، وہ باہر ہی نکل رہا، اور جب وہاں اوپر چھت پہ کھڑا ہو کے جہاں سے نا گالیاں دے رہا ہے، وہ جی بندہ گھر میں گھسا ہے، گھر میں گھس کے اس کو گھسیٹ کے باہر نکالا ہے۔ جو اس کے ساتھ ٹیم تھی، سب باہر آگے ساتھ ہی، ان سب سے کہا دیکھو تم سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم سے زیادہ بندے میرے پیچھے ہیں، اگر کسی نے بھی میری طرف بڑھنے کی کوشش کی، سب کی لاشیں بچھا دوں گا پورے گاؤں میں، پیچھے ہو جاؤ۔ کچھ لوگ بڑے ہوشیار بن کے نا سامنے آئے، ان کو جب ڈنڈے سوٹے پڑے پورے بھاگ گئے، اور اس وہ کلہ رہ گیا، اس کو کھینچ کے لے کے آئے اپنے چونک میں لا کے ڈنڈوں سوٹوں سے خوب مارا۔ وہ بھی پہلوان آدمی تھا، جوان آدمی تھا، اس نے بھی اپنا دفاع کیا، کتنی مارتا۔ ادھر پوری ٹیم تھی، اس کے ساتھ والے سب دگا کر گئے، سب بھاگ گئے، وہ مارتے رہے۔ کبھی پائے کھائے ہیں آپ نے؟ جب پائے کھائے نا تو ہاتھ کے ساتھ چپچپے ہو جاتے ہیں، وہ ڈنڈے مارتے تو جب ڈنڈا کھینچتے تھے نا تو ڈنڈا چپچپا ہو جاتا تھا۔ سوٹوں سے مار کے اس کو جناب جان سے مار دیا اسی جگہ پہ۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا، پہلوان مر گیا۔ لو جی، اس کے رشتہ دار گھر والے دور سے روئیں، ان کو کوئی نزدیک بھی نہ آنے دے۔ وہیں پہ انہوں نے روزہ کھولا ہے۔ روزہ کھولنے کی دیر تھی، تھوڑی دیر بعد ہی پولیس آ گئی۔ پولیس نے پورے گاؤں کو ارسٹ کر لیا۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ سب نے مل کے مارا ہے۔ اس وقت وہ بندہ سامنے آیا، اس نے کہا جی میں نے کلے نے مارا ہے، جو کرنا کر لو، مجھ کو ارسٹ کر لو۔
سب گاؤں والوں کو پیچھے کر دیا، پولیس کو لے گئی۔ جو تھی نا اس کی لڑکے کی ماں، وہ قاتل کے گھر جاتی اور گھر کے باہر گلیوں میں کھڑے ہو کے جھولی اٹھا کے بددعا دیتی، تو نے میری کوکھ اجاڑی ہے نا، اللہ تیری کوکھ اجاڑے، تو نے میری کوکھ اجاڑی ہے، اللہ تیری کوکھ اجاڑے۔ اس کا یہی کام تھا، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ پورا جو گاؤں تھا نا اس کی برادری کے سارے گاؤں سے بھاگ گئے اسی ڈر سے کہ یہ مار دیں گے باقی لوگوں کو بھی، دھمکی سب کو دے گیا تھا آدمی کو۔ لیکن اس کی ماں اس کے باپ جو تھے نا وہی گاؤں میں رہے، اور جو ماں تھی اس کی، اس گھر میں جاتی اور گھر میں کھڑا ہو کے نا اس گلی میں جاتی اس کی ماں اور بددعا دیتی کہ تم لوگوں نے میری کوکھ اجاڑی ہے، اللہ تیری بھی کوکھ اجاڑے۔ اس کی ماں کو بددعا دیتی، اللہ ہی کرنی اس کی بددعا جو ہوتی ہے نا، ماں کی بددعا، پھر ماں کی بددعا ہے اور جھولی اٹھا کے بددعا دے رہی ہے ماں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی ماں میں اس کے 4 بچے، کسی نے مارے نہیں۔ وہ جو قاتل تھا نا وہ شادی شدہ تھا، اس کے ایک ہی ماں میں 4 بچے جو ان سے نا کسی بیماری سے کوئی مسئلے بنتے بنتے ایک ماں میں 4 بچے فوت ہو گئے۔ پھر سب گھر والے جو تھے نا اس قاتل کے اس کے پاس گئے، اس کی ماں کے پاس، اس سے معافی تلافی کی، پورا گاؤں اکٹھا ہوا کہ بی بی اب بدوائیں دینی بند کر دے، میرے 4 بچے فوت ہو گئے، تیرا تو ایک گیا تھا۔ ٹھیک ہے وہ جوان تھا پر میرے بھی کوئی جوان تو نہیں تھے، چھوٹے تو تھے نا، لا تو دکھنا ہی ہے نا۔ پھر ان دونوں میں صلح ہوئی خاندانوں میں، اور جو جس نے قتل کیا تھا وہ باہر آ گیا۔ پھر وہ لوگ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے۔ رمضان صبر سکھاتا ہے، ہوتا ہے کسی کو ایسا زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن ریاست کا کام ہے، جہاں ریاست اپنے عمل دخل نہیں چھوڑ دیتی ہے نا، وہاں پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر اس طرح قتل ہوتا ہے۔ ہم سنتے تھے لال آندھی آتی ہے جب اس طرح قتل ہوتے ہیں، پہلے تو قتل بہت کم ہوتے تھے نا، اس طرح لال آندھی آئی تھی، آسمان لال ہو گیا تھا، پوری رات اندھیری چلتی رہی تھی، موسلادھار بارش ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہمت دے رمضان میں صبر کی۔ یہ بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری شہر چل رہا ہے، کافی دن سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا کیونکہ رمضان میں یہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے رات کو، دن کو سوتے ہیں رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، اس کے بعد جب تراویحیں ختم ہوتی ہیں رات کو 10 بجے، پھر قیام اللیل شروع ہو جاتا ہے رات کو 1 بجے، وہ 3 بجے ختم ہوتا ہے، پھر سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ روٹین دوبارہ ٹھیک کریں گے، جو ناغے ہو گیا ہیں ان کو پورا کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اگر کہانی اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔